दादा जी के साथ बाइबल स्टडी। गुनाह क्या है? इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। रोमियो 3:23 आयत। सब बच्चे खुश थे क्योंकि उन्हें बाइबल मुकद्दस के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सीखना और आपस में उन पर बातचीत करना बहुत अच्छा लग रहा था। सब बच्चों को शाम 7 बजने का इंतज़ार रहता था। अब सारे बच्चे मुंतज़िर थे कि आज हम क्या सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आज का मौजू नहायत अहम और गहरा है। गुनाह क्या है? दादाजी बच्चों से मुखातिब हुए। सब बच्चे दादाजी की तरफ मतवज्जा थे। हम सब ने गुनाह का लफ्ज़ तो सुना है, लेकिन क्या हम सब जानते हैं कि यह हकीकत में क्या होता है? गुनाह खुदा की पाक मर्जी से हट जाना, उसकी नाफरमानी करना है। आप देख रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड पर आपको 2 आयत लिखी हुई नजर आ रही हैं, जो आपके आने से पहले मैंने वाइस से लिखवाई हैं। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई बच्चा इन दोनों आयत की तिलावत करे ताकि हम आज के मौजू के लिए बुनियाद हासिल कर सकें। मारिया ने दोनों आयत की तिलावत की इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। रोमियो 3:23 आयत। जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है और गुनाह शरा की मुखालफत ही है। पहला यूहन्ना 3:4 आयत। शाबाश मारिया बेटी, खुदा आपको बरकत दे। बहुत अच्छी तरह से आपने दोनों आयत की तिलावत की है। आपका शुक्रिया। दादाजी ने मारिया को सराहने के अंदाज में उसकी तारीफ की। बच्चों, मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। फर्ज करें किसी को तीर से निशाना लगाना है। वो निशाना तो लगाता है, लेकिन तीर निशाने पर लगने की बजाय कहीं और जा लगता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम खुदा की पैरवी करने से चूक जाते हैं तो हम भी अपने निशाने से हट जाते हैं। हमारी जिंदगियां खुदा के मुकद्दस कलाम से हट जाती हैं। आप सब जानते हैं कि आदम और हव्वा ने खुदा की हुक्म अदूली की। उन्होंने वो फल खा लिया जिसके लिए उन्हें मना किया गया था। ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि वो खुदा की पैरवी करने में नाकाम हुए। आदम और हव्वा ने खुदा की बात मानने की बजाय सांप की बात पर यकीन किया और फल खाकर गुनाह कर गए। ये पहला गुनाह था, नाफरमानी का गुनाह। गुनाह की इब्तिदा नाफरमानी से हुई और इसके नताइज सख्त थे, शर्म, जुदाई और सजा। दादाजी कुछ देर के लिए खामोश हो गए, जैसे वो किसी गहरी बात पर गौर कर रहे हों। C.S. लुइस ने कहा था, गुनाह का मतलब है कि हम खुदा के बगैर जीना चाहते हैं और यही जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। बच्चे बड़े ध्यान से दादाजी की बातों को सुन रहे थे। एक लड़का रोज एक बड़े आईने के सामने खुद को देखता, बाल बनाता, लिबास ठीक करता और उसमें अपने आप को देखकर खुश होता था। एक दिन उसकी दादी ने उसे बाइबल मुकद्दस तोहफे में दी, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुआ। दादी ने उसे बताया कि प्यारे बेटे, ये खुदा का कलाम है और ये दिल का आईना है। जब तुम इस आईने में अपने आप को देखोगे तो तुम्हें वो नजर आएगा जो तुम्हारे दिल में है। फिर क्या था, वो लड़का हर रोज खुदा के कलाम को पढ़ने लगा। खुदा के कलाम को पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका बाहर यानी ज़ाहिरी हालत तो बड़ी साफ सुथरी है, लेकिन उसकी अंदरूनी हालत बहुत ही गंदी और बदबूदार है, जिसे साफ होने की ज़रूरत है। मैं इस लड़के की ज़िंदगी से आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ
کہ جب تک ہم خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے یا نہیں سنتے تو ہم گناہ سے واقف نہیں ہو پاتے۔ ہمیں ہماری بیرونی حالت کا تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بال ٹھیک ہونے والے ہیں، ہمارے کپڑوں پر دھول مٹی جم چکی ہے، اس لیے ہمیں نہا کر انہیں تبدیل کرنا ہے، ہمارے چہرے کی رنگت دھوپ کی وجہ سے سیاہ ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہمارے اندر کی حالت صرف خدا کے کلام کے آئینے میں دکھائی دیتی ہے، اس لیے اسے ہر روز پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی باطنی حالت سے باخبر رہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ بچوں نے مل کر آواز بلند کہا، جی دادا جی، ٹھیک ہے۔ کچھ گناہ عملی ہوتے ہیں، جیسے چوری کرنا، کسی کو گالی دینا۔ کچھ گناہ بظاہر نظر تو نہیں آتے، لیکن وہ ہمارے اندر پل رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے حسد، غصہ، نفرت، کینہ۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے بھی پوشیدہ ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہم سے ناسمجھی میں سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم اپنی سستی اور تن آسانی کی وجہ سے ہر روز کرتے ہیں، جیسے دعا نہ کرنا، بائبل مقدس نہ پڑھنا، والدین کی کہی ہوئی باتوں کو ٹالتے رہنا، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ۔ لیکن یاد رکھیں، گناہ کے نتائج ہماری زندگی میں ہمیشہ برے ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہ ہمیں خدا سے دور کر دیتے ہیں، ہمیں بارہا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنی دعائیہ زندگی میں شدید رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور ہم خدا کے گھر میں جانے سے کترانے لگتے ہیں، اور خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت میں رہنا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے گھر کے لوگوں سے ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اب میں کیا کیا بتاؤں آپ کو کہ گناہ ہماری زندگی میں کیسی تباہی بربادی لے کر آتا ہے۔ بچے خاموشی سے دادا جی کی طرف دیکھ رہے تھے اور بڑے دھیان سے ان کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا کریں کہ اس گناہ سے اپنی جان چھڑائیں؟ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ پہلا یوحنا 1 باب اس کی 9 آیت۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے اور ہمیں بحال کر دیتا ہے۔ یسوع کے خون کی بدولت ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی ملتی ہے۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے شدت سے اس بات کو محسوس کیا ہو کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے اور آپ نے خدا سے معافی مانگی ہو؟ مناہل نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی مناہل بیٹی، آپ ہم سب کو ضرور بتائیں کہ اس سلسلے میں آپ کا تجربہ کیا ہے۔ دادا جی کچھ ماہ پہلے جب ہمارے کزنز ہمارے گھر آئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ پزل گیمز لائے تھے جو مجھے بہت پسند آئی تھی۔ جب وہ جا رہے تھے تو میں نے ان میں سے گیم کو چھپا کر اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ مجھے لگا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن میرے دل میں عجیب سا بوجھ رہتا تھا۔ میں دعا میں خدا سے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوتی۔ پھر ایک دن اسکول کی اسمبلی میں ہمارے پادری صاحب نے سکھایا کہ گناہ ہمارے اور خدا کے بیچ دیوار بنا دیتا ہے۔ میں گھر آئی، روتی رہی اور خدا سے معافی مانگی۔ اگلے دن وہ گیم انہیں واپس کر دی اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اس دن کے بعد میرے دل میں وہ بوجھ نہیں رہا۔ اب میں ہر رات سونے سے پہلے اپنا دل خدا کے حضور پیش کرتی ہوں کہ وہ اسے پاک اور صاف کر دے۔ دادا جی اور سب بچوں نے خوش ہو کر مناہل کے لیے تالیاں بجائیں اور اس کی سچائی کی تعریف کی۔ دادا جی نے کہا، کیا کوئی اور اپنی گواہی سنانا چاہے گا؟ یشوا نے ہلکے سے ہاتھ اٹھایا اور کچھ شرماتے ہوئے بولا، دادا جی، میرے اسکول میں کچھ دوست تھے جو گالیاں دیتے تھے۔ شروع میں تو میں ان سے ڈرتا رہتا، دور رہتا تھا،
لیکن آہستہ آہستہ میں بھی وہی الفاظ دہرانے لگا۔ جب ماما نے ایک دن مجھے کسی کو غلط نام سے بلاتے سنا تو وہ بہت افسردہ ہوئی۔ پھر انہوں نے مجھے یسوع کی تعلیمات کے بارے میں بتایا کہ مسیح کی زبان محبت، امن اور برکت کی ہونی چاہیے۔ ہم نے اکٹھے دعا کی۔ اب اگر کوئی دوست گالی دیتا ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں یا اس سے کہتا ہوں کہ ایسا نہ کرے۔ مجھے پتا ہے کہ خدا نے میرے بولنے کا طریقہ بدل دیا ہے اور اب مجھے اس پر فخر ہے۔ دادا جی نے تالیاں بجائیں تو سب بچوں نے بھی تالیاں بجا کر خدا کی تمجید کی۔ یشوا ہمیں بے حد خوشی ہوئی۔ ایسی خوبصورت اور جلالی گواہی سن کر میں شکر گزار ہوں کہ آپ بچوں کے ساتھ مل کر مجھے بھی خدا کے کلام کو نئے زاویے سے سیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل رہا ہے، اور میں اسے بہت انجوائے کر رہا ہوں۔ ہم سب بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ نوریز نے بلند آواز سے دادا جی کی بات کی تائید کی۔ خدا کا شکر ہو، اگر آپ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہے تو یہ پیسہ وصولی والی بات ہو گئی۔ سب بچے ہنسنے لگے۔ تو بچوں، کل ہم نجات کے موضوع پر بات کریں گے۔ آخری دعا کے بعد دادا جی نے برکت کے کلمات کے ساتھ سب بچوں کو رخصت کیا۔